میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وٹنس باکس میں موجود اس ہٹے کٹے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ ابھی اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، مستقبل میں آپ بھی مکمل پروڈیوسر بن جائیں گے۔ اگر میں ابھی سے آپ کو پروڈیوسر کہنا شروع کر دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں صاحب، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، پروڈیوسر صاحب، آپ کے باس اور ملزمہ کے شوہر نے دفتر کے نام پر ایک اچھا خاصا اسٹوڈیو بنا رکھا ہے، وہاں پر کس قسم اور کس نوعیت کی شوٹنگز ہوتی ہیں؟ ہم دفتر والے اسٹوڈیو میں شوٹنگ نہیں کرتے۔ پھر وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ آڈیشن اور اسکرین ٹیسٹ وغیرہ، اس نے جواب دیا۔ میں نے سادگی سے کہا، گویا وہ اسٹوڈیو ایک لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ مبہم سے انداز میں بولا۔ میں دانستہ اسسٹنٹ پروڈیوسر سے ملزمہ اور مقتولہ کے درمیان ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا اس قسم کے سوالات کا کوئی معقول جواب موصول نہیں ہوگا۔ گواہ مجھ سے اسی موضوع کی توقع کر رہا تھا۔ میری اس غیر متعلق گفتگو نے اسے الجھا کر رکھ دیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نگاہ اٹھا کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، پروڈیوسر صاحب، آپ اپنے باس یعنی ملزمہ کے شوہر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہایت ہی بڑھیا، وہ ترنت سے بولا۔ یعنی آپ کی رائے یا باس؟ میں باس کی بات کر رہا ہوں، وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے آپ کا باس اچھے کردار کا مالک نہیں۔ آپ نے بالکل غلط سنا ہے، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ کیا اس سلسلے میں آپ ملزمہ کی رائے کو بھی رد کریں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ملزمہ کا تو دماغ خراب ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اس کا شمار ان بیویوں میں ہوتا ہے جو بلا وجہ اپنی شوہروں کے کرداروں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں اور بالآخر اپنی زندگی میں زہر گھول لیتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد مزید بولا، میرے باس اس قسم کے آدمی نہیں جیسا انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں ملزمہ کا غالب ہاتھ نظر آتا ہے۔ کیا آپ ماہر نفسیات بھی ہیں؟ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، یا دماغی ڈاکٹری میں کچھ کر رکھا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ میری موکلہ اور اس مقدمے کی ملزمہ کا دماغ خراب ہے۔ اس کے بعد آپ نے خرابی دماغ کی تفصیل بیان کی ہے۔ میں سمجھا کہیں آپ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ تل ملا کر بولا، میں نے وہ بات یوں کی تھی کہ ملزمہ اپنے شوہر کی نیت اور کردار پر بلا وجہ شک کرتی ہے، حالانکہ میرے باس ایک نوبل اینڈ ڈیسنٹ شخص ہیں۔ ملزمہ نے ان کی قدر نہیں کی۔ کوئی صحیح الدماغ عورت اس قسم کا رویہ ظاہر نہیں کر سکتی جیسا ملزمہ نے اپنا رکھا ہے۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوا ہے آپ نے اپنے باس کو اس کی بیوی یعنی ملزمہ سے زیادہ جانا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ آپ کا باس بیوی کی بنسبت اسٹوڈیو کو زیادہ وقت دیتا ہے جہاں آپ پیش ہوتے ہیں، اور اداکاری کے شوقین نئے نئے چہرے پیش کرنے کا صحرا بھی آپ ہی کے سر بنتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مستقبل کے پروڈیوسر صاحب؟ اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ میرے سوال کے مفہوم کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا ہو، تاہم جواب سے کنی کاٹتے ہوئے اس نے کہا، ظاہر ہے جب بیوی شوہر پر توجہ نہیں دے گی تو اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرے گا۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کی تفسیر تھی۔ باس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ ان کا اسٹوڈیو ہی ہے، یعنی وہ لیبارٹری جہاں آڈیشن اور اسکرین ٹیسٹ بڑی فراوانی سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے کاروبار کا حصہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ شاید آپ کو شوبز سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ زیادہ نہ صحیح، تاہم میں اس شعبے کی اچھی خاصی معلومات رکھتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کے اسٹوڈیو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فکر انگیز اور افسوسناک ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے بڑی وضاحت سے ملزمہ کی بیٹی کی کلاس فیلو کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دہرایا اور دیگر 2-3 اہم واقعات کی روشنی میں ملزمہ کے شوہر کا کردار واضح کرنے کی کوشش کی۔ میری یہ کوشش ابھی ناتمام ہی تھی کہ وکیل استغاثہ بیچ میں کود پڑا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، اس نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یہاں قتل کے ایک انتہائی سنجیدہ معاملے کی کارروائی کی جا رہی ہے اور وکیل صفائی ملزمہ کے شوہر کے کردار کو بیٹھے رو رہے ہیں۔ انہیں غیر متعلق باتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے تاکہ عدالت کا قیمتی وقت برباد نہ ہو۔ میں نے سر تپا اپنا جائزہ لیا اور اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے مصنوعی حیرانگی کا اظہار کیا اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میں نہ تو رو رہا ہوں اور نہ ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ ہماری بحث طول پکڑتی، کٹہرے میں موجود گواہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، باس کی بیٹی کی اس کلاس فیلو کو شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ملزمہ کو مقتولہ کے حوالے سے کوئی شدید غلط فہمی ہی ہوئی ہوگی۔ شوبز زندگی کا ایسا شعبہ ہے کہ اس نے وضاحتی انداز اختیار کیا ہی تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ جہاں قدم قدم پر شدید نوعیت کی غلط فہمیاں جنم لیتی رہتی ہیں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ سمجھ گیا، بہت اچھی طرح سمجھ گیا۔ پھر عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے مگرمچھ۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا وہ اہم گواہ کھڑا تھا جس نے ملزمہ کو جائے وقوع پر آتے اور جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایک دراز قامت نوجوان تھا، عمر 20 اور 22 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے فلمی ہیروز کے سٹائل میں بال بنوا رکھے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ اپنے حلفیہ بیان سے فارغ ہوا تو وکیل استغاثہ نے اس سے چند رسمی سوالات کیے اور جرح موقوف کر دی۔ میں اٹھ کر گواہ والے کٹہرے کے قریب آ گیا۔ میں نے گواہ کا سر تاپا تنقیدی جائزہ لیا اور اس سے پوچھا، مسٹر آپ کرتے کیا ہیں؟ فی الحال تو کچھ نہیں کرتا، وہ ڈائلاگ مارنے والے انداز میں بولا۔ اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے استفسار کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس حرکت میں اداکاری کی بھرمار تھی۔ پھر ایکٹنگ ہی کے اسٹائل میں بولا، نہ پڑھائی اور نہ کمائی، فی الحال فراغت ہی فراغت ہے۔ میں نے مشورتاً کہا، مسٹر آپ اپنے حلیے اور بول چال سے بنے بنائے ہیرو نظر آتے ہیں، فلم انڈسٹری میں ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ اس غیر متعلق گفتگو پر وکیل استغاثہ پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب تب پھٹنے ہی والا ہے۔ میں اس قسم کی حرکت دانستہ کر رہا تھا۔ مقصد وکیل استغاثہ کو تپانا ہی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گواہ سے دوستانہ ماحول قائم کرنا بھی مقصود تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ وکیل صفائی کو عموماً استغاثہ کے گواہ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے اور گواہ وکیل کی جرح کا سامنا کرتے ہوئے بے حد محتاط ہو جاتا ہے۔ اگر وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی قائم کر لے تو اسے اپنے جال میں جکڑنا بنسبت آسان ہو جاتا ہے۔ میں اس ٹیکنیک کو استعمال کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ میرا متذکرہ بالا حربہ کامیاب رہا اور گواہ میرے سوال کے جواب میں گویا ہوا، فلم انڈسٹری تو بہت دور کی بات ہے، البتہ میں ٹی وی کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں۔ ٹرائی کر رہا ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی تک کیا آپ کو کوئی چانس نہیں ملا؟ ایسی ہی بات ہے، وہ غیر واضح انداز میں بولا۔ بہرحال پروڈیوسر صاحب نے وعدہ تو کیا ہے، مجھے امید ہے وہ اپنی نئی سیریل میں مجھے ضرور کاسٹ کریں گے۔ میں استغاثہ کے اس گواہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا آج کل یہ شخص میری موکلہ کے پروڈیوسر شوہر کے پاؤں کا جوتا بنا ہوا ہے، تاہم اپنی معلومات کو یہاں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے میں نے انجان بنتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، آپ کس پروڈیوسر کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں ان محترمہ کے شوہر کی بات کر رہا ہوں، اس نے کٹہرے میں کھڑی ملزمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ تو بہت ہی معروف ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ پھر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اب سمجھا آپ ملزمہ کو کس طرح جانتے ہیں، آپ نے یقیناً اسے اسٹوڈیو میں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے 2-3 مرتبہ اسے اسٹوڈیو میں آتے جاتے دیکھا ہے، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ اسی لیے میں نے جب وقوع کے روز اسے مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ میں نے اس موقع پر اسے ڈوج دینے کی حکمت عملی اپنائی۔ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم ڈال چکا تھا، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جال سمیٹتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا جائے۔ شکار کو متعلق یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ شکار کیا جا چکا ہے۔ میں نے یکدم سوالات کا زاویہ تبدیل کر دیا اور اسے بہلانے کی خاطر پوچھا، مسٹر ایکٹر، آپ ایکٹنگ کے شوق میں اکثر پروڈیوسر کے پاس اس کے اسٹوڈیو جاتے رہتے تھے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے ملزمہ کو 2-3 بار آپ نے اسی اسٹوڈیو میں دیکھا تھا۔ استغاثہ کے مطابق اسٹوڈیو میں ملزمہ اور مقتولہ میں ایک سنگین نوعیت کا جھگڑا بھی ہوا تھا، جس میں ملزمہ نے طیش میں آ کر مقتولہ کے گال پر
ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ کہا اور بتایا یہ جا رہا ہے اس موقع پر ملزمہ نے مقتولہ کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس دھمکی کو استغاثہ قتل سے تعبیر کر رہا ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور تھوڑا توقف کیا۔ گواہ خاصا الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس کا دھیان بڑھ چکا تھا اور اب وہ پوری ذہنی توانائی صرف کر کے صرف اور صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے کون سا سوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ وہ اس وقت انتظاری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے نامکمل بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ آیا اس موقع پر آپ بھی اسٹوڈیو میں موجود تھے؟ نہیں، اتفاق سے اس روز میں اسٹوڈیو نہیں گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے قدرے مایوسی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، پھر تو آپ سے یہ پوچھنا فضول ہی ہوگا کہ کیا واقعی اس روز ملزمہ نے مقتولہ کو کوئی سنگین نوعیت کی دھمکی دی تھی؟ میں نے اس دھمکی کے بارے میں سنا ضرور ہے، وہ سادگی سے بولا۔ مستقبل کے ہونہار اداکار صاحب، سنی سنائی باتوں کی اس عدالت میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم دیکھی بھالی کی طرف آتے ہیں۔ میں خاموش ہوا تو وہ پوری توجہ سے میرے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، آپ نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو جائے واردات پر آتے اور جاتے دیکھا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ وہ کسی رٹو طوطے کی طرح جلدی سے بولا، بالکل جناب، میں نے اس روز ملزمہ کو بڑی توجہ سے دیکھا تھا، لہٰذا اس کا پہناوا مجھے ازبر ہے۔ پھر اس نے کھٹا کھٹ بتا دیا، ملزمہ نے اس روز سرخ رنگ کی قمیض کے ساتھ سفید شلوار پہن رکھی تھی، سینڈل، پرس اور دوپٹہ بھی سفید ہی تھا۔ اس نے آنکھوں پر دھوپ کا سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کی غیر ارادی غفلت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، یو مین سن گلاسز۔ یہ ایک فضول اور انتہائی غیر متعلق سوال تھا، تاہم وہ اس وقت تک میرے ٹرانس میں آ چکا تھا، اس لیے بے ساختہ تصدیقی انداز میں بولا، یس آئی مین اٹ۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے آپ نے اس روز ملزمہ کے ہاتھوں کو بھی غور سے دیکھا ہوگا۔ وہ الجھی ہوئی سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے چکر بازی جاری رکھتے ہوئے کہا، آلۂ قتل کے لیبارٹری ٹیسٹ نے بتایا ہے کہ اس پر ملزمہ کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے۔ یہ ایک 100% سچ تھا، لیکن میں اس حقیقت کا استعمال بڑی فنکاری سے کر رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے ملزمہ نے واردات کے وقت اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو اس روز موقع پر موجود تھے اور آپ نے ملزمہ کو وہاں آتے اور جاتے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ میری چال میں آ گیا اور بے اختیار بولتا چلا گیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، ملزمہ نے سفید ہی رنگ کے دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ یعنی وہ مکمل ریڈ اینڈ وائٹ بنی ہوئی تھی؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، مسٹر ایکٹر، ملزمہ کے ہاتھوں پر سفید دستانے آپ کو دونوں دفعہ نظر آئے تھے، یعنی آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، بالکل بالکل۔ اس وقت استغاثہ کا گواہ پوری طرح میری جانب متوجہ تھا۔ اگر وہ وکیل استغاثہ کی صورت دیکھ لیتا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے، کیونکہ وکیل موصوف اسے تنبیہی نظر سے گھور رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کو میری پھیلائی ہوئی گڑبڑ کا کچھ احساس ہو چکا تھا، تاہم میں اسے مکمل آگہی کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ فوراً آبجیکشن یور آنر کا نعرہ بلند کر دیتا۔ میں اس بنے بنائے ٹیمپو میں کوئی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی جرح کے متعلقات کے اندر رکھتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، آپ نے وقوعہ کے روز کتنے بجے ملزمہ کو وہاں آتے دیکھا تھا؟ 2:30 بجے، اس نے رٹا رٹایا جواب دیا۔ اور وہ واپس کب گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ کھٹک سے بولا، 3:30 بجے۔ میری موکلہ مجھے بتا چکی تھی وہ وقوعہ کے روز 2:15 بجے مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تھی اور آدھے گھنٹے بعد یعنی 2:45 بجے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان حقائق کی روشنی میں استغاثہ کا گواہ اور اداکاری کا شوقین وہ دراز قامت لڑکا سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، شاید اسی لیے گواہ 2:30 سے 3:30 کو ملزمہ کی آمد و شد کا وقت بتا رہا تھا تاکہ اس کا جرم واضح ہو سکے۔ میں نے اسے گھسنے اور مانجنے کا عمل جاری رکھا اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 2:30 سے 3:30 بجے تک 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ آپ 1 گھنٹے تک وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں مستقل وہاں کھڑا نہیں رہا تھا، اس نے جلدی سے کہا، بلکہ یہ ایک اتفاق ہے کہ ملزمہ کی آمد و شد کے مواقع پر میں وہاں موجود تھا۔ کیا تمہاری رہائش طارق روڈ کے کمرشل علاقے ہی میں ہے؟
میں اب آپ سے تم پر اتر آیا تھا، اور لہجے میں بھی قدر سختی شامل ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا، میں ایکچولی خدا داد کالونی میں رہتا ہوں۔ پھر تم اتفاق سے وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دراصل اس گلی کے کونے پر ایک لیڈیز ٹیلر کی دکان ہے، اور وہ اس دکان سے اپنی بہن کے کپڑے اٹھانے آیا تھا۔ کپڑوں کی تیاری میں تھوڑی کسر باقی تھی، لہٰذا ٹیلر ماسٹر نے اسے 1 گھنٹے کے بعد بلایا۔ اس طرح وہ 1 گھنٹے کے وقفے سے 2 مرتبہ اس ٹیلرنگ شاپ پر گیا اور اس نے ملزمہ کو آتے جاتے دیکھ لیا۔ گواہ اس 2 بار کے نظارے کو اتفاق قرار دے رہا تھا، لیکن میں اس کے خیالات سے متفق نہیں تھا، اس لیے جرح کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ مقتولہ اسی فلیٹ میں رہتی تھی جہاں اس کا قتل ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا، مسٹر موہوم اداکار، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم اپنی بہن کے کپڑے لینے کے لیے اس علاقے میں گئے تھے۔ مقتولہ والی گلی کے کارنر پر کوئی ٹیلرنگ شاپ ہے جہاں 1 گھنٹے کے وقفے سے تمہیں 2 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا اور تم نے وہاں ملزمہ کو دیکھا؟ ذرا سوچ اور سمجھ کر بتاؤ، کیا دونوں بار تم نے اسی ٹیلرنگ شاپ پر کھڑے کھڑے ملزمہ کو دیکھا تھا؟ وہ تھوڑا سا متامل ہوا، اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جی ہاں، میں نے جب ملزمہ کو وہاں آتے اور جاتے دیکھا تو میں اسی شاپ پر موجود تھا۔ میرے لہجے میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مسٹر ایکٹر، میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم معزز عدالت کے روبرو یہ اقرار کر چکے ہو کہ وقوعہ کے روز تم نے ملزمہ کو مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ پولیس کو بھی تم نے یہی بیان دیا ہے جو کہ عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے ٹیلرنگ شاپ پر کھڑے کھڑے ملزمہ کی آمد و رفت نوٹ کی تھی۔ تمہاری دونوں باتوں میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ ذرا وضاحت کرو، ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، دونوں بیانات بیک وقت غلط تو ہو سکتے ہیں لیکن درست نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا بیان صحیح ہے؟ میرے اس سنسنی خیز سوال نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس کے لیے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال تھی۔ آگے کنواں پیچھے کھائی کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ گھبراہٹ آمیز لہجے میں اس نے بتایا، میرا خیال ہے میں وقوعہ کے روز ملزمہ کا تعاقب کرتے ہوئے مقتولہ کے فلیٹ تک گیا تھا۔ بات ختم کر کے وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا خیال ہے یا واقعتاً تم نے ملزمہ کا تعاقب کیا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ میں واقعی ملزمہ کے پیچھے گیا تھا، اور تم نے ملزمہ کو مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے مریل سی آواز میں جواب دیا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، پھر تم نے کیا کیا تھا؟ میں واپس آ گیا تھا۔ کیا تمہیں یقین تھا ملزمہ مقتولہ ہی کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ مذکورہ فلیٹ مقتولہ ہی کا ہے؟ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی۔ میں نے تنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جج بڑی دلچسپی سے عدالتی کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ کافی دیر سے وکیل استغاثہ نے اعتراض کی لٹ نہیں گھمائی تھی، اور میں ان لمحات میں وکیل مخالف کو ایسا کوئی موقع دینے کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے گواہ سے استفسار کیا، تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تم مقتولہ سے واقف نہیں تھے۔ تم نے مزید بتایا کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب فلیٹ میں مقتولہ کو قتل کیا گیا اس کی رہائش اسی فلیٹ میں تھی۔ تمہاری اس تضاد بیانی کا کیا مقصد ہے؟ اب تم بتا رہے ہو تمہیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ مقتولہ اسی فلیٹ میں رہتی تھی جس میں تم نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، پانی۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، پانی بعد میں ملے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے کٹہرے کی چوبی ریلنگ تھام لی اور امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اس کی مدد کے لیے اپنی زبان کو زحمت دیتا، میں نے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مسٹر ایکٹر، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ سراسیمہ لہجے میں فریاد کرنے لگا، میں کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ اس کا مخاطب وکیل استغاثہ تھا۔ پلیز استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں سے میرا نام خارج کر دیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب میں کبھی عدالت میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ جج نے گواہ کو سخت ڈانٹ پلائی اور وکیل استغاثہ سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے وکیل صاحب؟
وکیل استغاثہ بھی گواہ کے اس رویے سے خاصا الجھ کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا جج کے سوال کا کیا جواب دے، بس اتنا کہہ کر رہ گیا، جناب اعلیٰ پتہ نہیں اچانک اسے ہو کیا گیا ہے۔ جج نے گواہ کو مخاطب کیا اور تنبیہی انداز میں کہا، مسٹر، وکیل صفائی کے سوال کا سیدھی طرح جواب دو، ورنہ میں تمہیں توہین عدالت کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا۔ گواہ نے جب جیل کا نام سنا تو اس کی گھبراہٹ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس کے وجود میں باقاعدہ کپ کپاہٹ محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کٹہرے میں ڈھہ جاتا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، مسٹر ایکٹر، معزز عدالت یہ جاننے کے لیے بے قرار ہے کہ تم نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو دیکھ کر اس کا تعاقب کیوں کیا تھا، اور یہ بات تمہیں کس نے بتائی تھی کہ ملزمہ جس فلیٹ میں داخل ہوئی تھی وہاں مقتولہ رہتی تھی؟ وہ دونوں ہاتھوں کو نفی کرنے والے انداز میں لہراتے ہوئے احتجاجی لہجے میں بولا، خدا کے لیے مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی نہیں دینا چاہتا۔ سمجھ لیں میں اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، میں اداکاری کے شوق سے باز آیا، مجھے ٹی وی آرٹسٹ نہیں بننا، خدا را مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ گواہ کے آخری جملوں نے حاضرین عدالت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وکیل استغاثہ کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں فاتحانہ نظر سے ایک ایک اہم شخص کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی اور گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر ایکٹر، میں نے اسے مخاطب کیا ہی تھا کہ وہ بآواز بلند چلا اٹھا، مجھے ایکٹر نہ کہیں وکیل صاحب، میں اس شعبے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ عدالت یہی جاننا چاہتی ہے کہ تمہاری ناکامی کا کیا مطلب ہے۔ میں نے گمبھیر انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تم نے ایکٹنگ سے نائب ہونے کی بات کی ہے، آخر کیوں؟ تم نے کسی ٹیسٹ میں فیل ہونے کا ذکر کیا ہے، یہ کیسا ٹیسٹ تھا؟ تم نے خود کو کس مصیبت میں گرفتار قرار دیا ہے؟ تم پر یہ مصیبت کس نے مسلط کی ہے؟ اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے بڑے واضح اور اقبالی الفاظ میں معزز عدالت کے روبرو بتایا کہ ملزمہ کے پروڈیوسر شوہر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ایکٹنگ کے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے اپنی نئی ٹی وی سیریل میں کاسٹ کر لے گا۔ اسے بتایا گیا کہ فلاں وقت پر اسے استغاثہ کے ایک گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو کر اداکاری کرنی ہوگی۔ اسکرپٹ اسے اچھی طرح یاد کروا دیا گیا تھا، جو پولیس کو دیے جانے والے بیان سے لے کر عدالتی گواہی تک تھا۔ تاہم میری جرح کا سامنا کرتے ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ میرے سوالات سے گھبرا کر، اس نے اسکرپٹ میں بہت سی باتیں اپنی جانب سے شامل کر لی تھیں جو میری پکڑ میں آ گئیں، اور میں نے انہی نکات کی بنیاد پر استغاثہ کو کلین بولڈ کر دیا۔ گواہ کے اعترافی بیان کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے وکیل استغاثہ نے ملزمہ کے خلاف دلائل دیے۔ اس کے دلائل میں کوئی جامعیت اور وزن نہیں تھا۔ اپنی باری پر میں دلائل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی موکلہ کی بریت کے لیے زور مارنا شروع کیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، سچ روز روشن کی طرح عیاں ہے، میری موکلہ بے گناہ ہے، اسے قتل کے اس کیس میں ایک گہری سازش کے تحت ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالات و واقعات نے استغاثہ کے جھوٹ کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ جو حقائق ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ میری موکلہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میں ان اہم پوائنٹس کو ترتیب وار پیش کرتا ہوں۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ یور آنر، سب سے پہلے میں استغاثہ کی اس گواہ کا ذکر کروں گا جس نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ ان معمر خاتون کا دعویٰ ہے کہ پولیس کو فون کرتے وقت انہوں نے صرف چیخوں اور فائرنگ کا ذکر کیا تھا، جبکہ انکوائری آفیسر نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے گواہ سے منسوب کر دیا کہ اس نے کہا تھا، یہاں ایک قتل کی واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ انکوائری آفیسر کا یہ ترمیم اور اضافہ اس کی بدنیتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جناب اعلیٰ، استغاثہ کے مطابق مقتولہ کے فلیٹ میں متعدد مقامات پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، جبکہ آلہ قتل پر کسی قسم کے فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ انکوائری آفیسر نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزمہ نے آلہ قتل سے اپنی انگلیوں کے نشانات کو صاف کر کے اسے ڈسٹ بن میں چھپا دیا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں ہم استغاثہ کے آخری گواہ کے بیان کا جائزہ لیتے ہیں۔ گواہ کے مطابق ملزمہ نے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے سفید دستانے پہن رکھے تھے۔ اس صورت میں تو اس فلیٹ میں کسی بھی جگہ ملزمہ کے فنگر پرنٹس نہیں ملنے چاہیے تھے، جبکہ حقائق اس کے برعکس اشارہ کرتے ہیں۔ میں سانس لینے کی خاطر ذرا متوقف ہوا، پھر دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوا۔
جناب اعلیٰ، استغاثہ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ میری موکلہ نے اپنے جذبہ انتقام کو سرد کرنے کے لیے مقتولہ کی جان لی ہے۔ ملزمہ مقتولہ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اگر اس موقف کو چند لمحات کے لیے درست مان لیا جائے تو پھر استغاثہ کے آخری گواہ ایکٹنگ کے شوقین اس نوجوان کا بیان استغاثہ کی نفی کرتا ہے۔ گواہ نے معزز عدالت کے روبرو اقرار کیا ہے کہ اس نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو ٹھیک 2:30 بجے مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور 3:30 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزمہ 1 گھنٹے تک مقتولہ کے فلیٹ میں کیا کرتی رہی؟ استغاثہ کے مطابق ملزمہ مقتولہ کی بدترین دشمن تھی اور اسے سنگین نتائج کی دھمکی دے چکی تھی۔ پھر اس نے اپنی دشمن کے لیے فلیٹ کا دروازہ کیوں کھولا؟ علاوہ ازیں مقتولہ کے بدن میں جو 2-3 گولیاں اتاری گئی ہیں وہ یکے بعد دیگرے فائر ہوئی تھیں اور اس فائرنگ میں چند سیکنڈ صرف ہوئے ہوں گے۔ جناب اعلیٰ، یہ نہایت ہی نازک نقطہ ہے۔ پولیس کے روزنامچے کے مطابق معمر خاتون نے 3 بجے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ ایکٹر گواہ کے مطابق ملزمہ ٹھیک 2:30 بجے مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق مقتولہ اور ملزمہ کی آپس میں ٹھیک ٹھاک دشمنی تھی۔ یہ بات حلق سے اترنے والی نہیں کہ مقتولہ آدھے گھنٹے تک ملزمہ کو اپنے فلیٹ میں کیوں برداشت کرتی رہی، اور اس بات میں بھی کوئی منطق نظر نہیں آتی کہ ملزمہ مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد مزید آدھا گھنٹہ وہاں کیوں رکی رہی۔ میں نے تھوڑا وقفہ کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر میرا زاویہ نظر وکیل استغاثہ کی جانب مڑ گیا۔ میں نے اس وقت وکیل مخالف کو بڑی الجھن میں پایا۔ بے ساختہ ایک زہریلی سی مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی۔ جناب اعلیٰ، میں دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ استغاثہ کی چھوٹی بڑی کئی خامیاں معزز عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ میں ان باتوں کو بار بار دہرا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا۔ معزز عدالت سے میری اتنی سی استدعا ہے کہ وہ ملزمہ کے پروڈیوسر شوہر کو شامل تفتیش کرنے کے احکام صادر کرے تاکہ یہ معمہ حل ہو سکے کہ اس نے استغاثہ کے گواہ کو کس قسم کے امتحان میں ڈال دیا تھا اور کیوں۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مذکورہ پروڈیوسر قاتل تک ہماری رہنمائی کرنے میں خاصا معاون ثابت ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے نہایت ہی سنگین الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا، ٹی وی پروڈیوسر نے اگر گواہ کو کسی اسکرپٹ کے مطابق ایکٹنگ کا اسائنمنٹ دیا تھا تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے قتل کے اس کیس میں وہ پوری طرح ملوث ہے، قاتل کی حیثیت سے یا پھر عینی شاہد کے طور پر۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے وکیل صاحب؟ آپ ہی کے گواہ نے اس کیس کا پانسا پلٹ دیا ہے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نشتر چلا دیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ جناب اعلیٰ، جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو ملزمہ کے شوہر کو تفتیش میں شامل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میں حالات و واقعات کی روشنی میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میری موکلہ کو باعزت بری کرنے کے احکام صادر کیے جائیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ جج نے 5 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں اپنی موکلہ کی بے گناہی کو واضح طور پر ثابت کر چکا تھا۔ سارے حالات و واقعات عدالت کے ریکارڈ پر آ چکے تھے۔ گویا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ مقتولہ کو کس نے قتل کیا تھا یہ معلوم کرنا پولیس کا کام تھا۔ مجھے امید تھی آئندہ پیشی پر عدالت میری موکلہ کو باعزت بری کر دے گی۔ اس امید کے استحکام کے لیے میں نے اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی۔ میری امید بر آئی۔ اگلی پیشی پر میری موکلہ اور کیس کی ملزمہ کو بری کر دیا گیا۔ عدالتی احکام پر پولیس نے نہ صرف میری موکلہ کے پروڈیوسر شوہر کو شامل تفتیش کر لیا تھا بلکہ اس سے بہت سے راز بھی اگلوا لیے تھے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پروڈیوسر کا کیا بنا۔ ذہین سامعین نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟